بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک ظالم معاشرہ سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتا، پست ہونا ہی مقدر ہے۔ ایک جھوٹ ایسی لعنت ہے، میرے نبی کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، سچ نجات دیتا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جھوٹ بولتے، ماں جھوٹ بولتی، باپ جھوٹ بولتا ہے، بھائی جھوٹ بولتے ہیں۔ سیاستدانوں کا جھوٹ تو بہت بعد میں آتا ہے، ریڈی والا جھوٹ بولتا، سیل مین جھوٹ بولتا۔ 1 کروڑ پاکستانی اکٹھے کروں تو ایک بھی سچا نہیں ملے گا مجھے۔ تیسری چیز دھوکہ، خیانت، بددیانتی۔ ایک ہی گناہ کے کئی نام ہیں، دھوکہ، فراڈ، بددیانتی، خیانت۔ جس معاشرے میں خیانت، دھوکہ، فراڈ، بددیانتی داخل ہو جائے، اس قوم کے لیے زوال ایسا ہی یقینی ہو جاتا ہے جیسے شام کو سورج کا ڈوبنا یقینی ہوتا ہے۔ جیسے سورج کو واپس نہیں لا سکتا، اس معاشرے کو ذلت سے واپس کوئی نہیں لا سکتا۔ جتنے مرضی عالی شان حکمران بٹھا دیے جائیں، اگر یہ 3 کام موجود ہیں، لوگ ظالم ہوں، لوگ جھوٹے ہوں، لوگ بددیانت، دھوکے باز، فراڈی ہوں، تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں عزت کے سیڑھیوں پر نہیں چڑھا سکتی۔ ان کے لیے ذلت کی گہرائیاں مقدر ہو گئیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت لباس بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، مسلمان آپ کا امتی کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا؟ آپ کا امتی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ، مسلمان آپ کا امتی جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، 2 کام نہیں کرے گا، اگر میرا ہے تو 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ اگر وہ جھوٹ اور دھوکے والا ہے تو میری امت سے خارج ہو گیا ہے۔ نماز چھوڑنے سے نہیں کہا میری امت سے خارج ہوگی، روزہ چھوڑنے پر نہیں کہا میری امت سے خارج ہوگی، زکوٰۃ چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہوگی، شراب پینے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، زنا کرنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، حج چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، جھوٹ اور دھوکے پر فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا۔ من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا میری امت میں سے نہیں۔ جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا وہ میری امت سے نکل گیا ہے۔ تو پیچھے واقعی کہہ رہے 16 کروڑ میں 16 آدمی ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس معاشرے میں ظلم چلتا ہے، اس معاشرے میں جھوٹ چلتا ہے، اس معاشرے میں خیانت چلتی ہے، دھوکہ، فراڈ، فریب چلتا ہے، اس معاشرے کے لیے ذلیل ہونا طے کر دیا جاتا ہے۔ تم ایٹمی طاقت بن کے دیکھ نہیں لیا کتنی عزت پائی؟ ایٹم بم بنا کے کتنی عزت پائی؟ مزید ذلتیں بڑھ گئیں، مزید پستیاں بڑھ گئیں۔ کسی کی سازش نہیں ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ برطانیہ کی سازش ہے، یہ فرانس کی سازش ہے۔ ہاں، یہی عادت ہے زوال شدہ قوموں کی کہ وہ اپنے عیب اوروں پہ تھوپتے ہیں، اپنی کمزوریاں اوروں پہ تھوپتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہو تو یہ بھی امریکہ کی سازش۔ اپنے اندر عیب ڈھونڈو، اپنی کمیاں ڈھونڈو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ قوموں کا زوال اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ قوموں پہ زوال اور نہیں لاتے۔ امریکہ والے اتنے فارغ نہیں ہیں، یورپ والے اتنے فارغ نہیں ہیں، آسٹریلیا، افریقہ والے اتنے فارغ نہیں ہیں کہ تمہارے زوال کو سوچیں۔ زوال اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا۔ بیماری اندر سے اٹھتی ہے، باہر سے نہیں آتی، اور اسباب اندر پیدا ہوتے ہیں، باہر نہیں پیدا ہوتے۔ جیسے جسم کی بیماری کے اسباب اندر پیدا ہوتے ہیں، قوموں کے زوال کے اسباب بھی اندر ہی پیدا ہوتے ہیں۔
قوموں کا سفینہ اسی وقت ڈوبتا ہے جب خود ان کے ہاتھوں میں برمے ہوں اور اپنے کشتی میں چھید کر رہے ہوں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں۔ جو اپنے بادبانوں کو تیر مار رہے ہوں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں۔ جب اپنی کشتی کے جب وہ تختے اکھیڑتے ہیں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں۔ جب قوموں میں ظلم آ جاتا ہے، خیانت آ جاتی ہے، جھوٹ آ جاتا ہے۔ ریڑھی والے کو کون جھوٹ بلوا رہا ہے؟ کس کی سازش سے یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کس کی سازش سے نوجوان ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ کس نے سازش کی ہے کہ ماں کی ذرا سی ڈانٹ پر بیٹا اچھل کے وہ جاتا ہے؟ کس نے یہ سازش کی ہے باپ کی تھوڑی سی آنکھیں دکھانے پر بیٹا گریبان پکڑنے کو آ جاتا ہے؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک بچی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے بڑے بڑے آنسو ایسے گر رہے تھے۔ یہ کس کی سازش ہے؟ سچائی نکل گئی، جھوٹ نے ڈیرے ڈال لیے، انصاف نکل گیا، ظلم کی گھٹائیں چھا گئیں، دیانت رخصت ہو گئی، بددیانتی تجارت بن گئی، فراڈ تجارت بن گئی، دھوکہ تجارت کے نام پر دھوکہ۔ یہ کس کی سازش سے ہوا ہے؟ میرے اپنے کردار کی خوشی سے ہوا ہے، میرے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے سے ہوا ہے۔ پھر اور بہت سے اسباب ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن کسی قوم کی ہلاکت کے 3 بڑے سبب ہیں۔ ایک ظلم، جھوٹ، خیانت۔ ان پر جنید بغدادی بٹھا دو صدر پاکستان، اور شیخ عبد القادر جیلانی بٹھا دو وزیر اعظم، نہیں نکال سکتے زوال سے۔ زوال سے اسی وقت نکلیں گے جب توبہ کریں، جب ان غلاستوں سے نکلیں گے، جب ان اعمال سے نکلیں گے۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا تھا اور 15 لاکھ انسان تہ کر دیے تھے، تو مستعصم باللہ رات کا تہجد گزار تھا اور دن کا روزے دار تھا، مسلسل روزے رکھنے والا، مسلسل رات کو جاگنے والا۔ حکمران کی نیکی کام نہیں آتی جب عوام میں نافرمانی ناسور کی طرح پھیل جائے اور کینسر کی طرح پھیل جائے۔ بھائیو، ہمارے پاؤں پہ کلہاڑی اپنے ہاتھوں سے لگی ہے، اپنے ہاتھوں سے، کسی کی سازش سے نہیں، اپنے ہاتھوں سے ہے۔ یہ گھر اپنے ہاتھوں سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہی پیغام ہے میرے رب کا کہ ہاں فینظر کیف تعملون، میں دیکھوں گا تم کرتے کیا ہو، تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے۔ نظر کھلی ہوئی ہے، جنت مہک رہی ہے، جہنم بھڑک رہی ہے، فرشتے لکھنے والے ہیں، موت کا تعاقب ہے، قبر کا گڑھا کسی وقت بھی منہ کھول کے مجھے نکل سکتا ہے، اور مٹی کی چادر میں مٹی بنانے کے لیے کروڑوں کیڑے تیار ہیں۔ میرے بدن کو کھانے والے کیڑوں پر نام لکھ دیا گیا ہے کہ یہ اس کا بدن کھائیں گے، یہ اس کا بدن کھائیں گے۔ ان کیڑوں کو پھر قبر کی مٹی کھا جائے گی، پھر وہ مٹی اور میری مٹی مل کر مٹی بن جائیں گے۔ پھر کبھی زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کا اوپر کر دے گی، اوپر کا نیچے کر دے گی، پھر پاگل ہوا کا جھونکا آئے گا اور میری مٹی کو ہوا میں اڑا کر مجھے ایسے ہی بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک دن تیرے اوپر ایسا تھا کہ تو کچھ نہ تھا، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ انا خلقنا الانسان من نطفة ابشار، پھر میں نے تمہیں مرد عورت کے پانی کو ملا کے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تمہیں دیکھنے کے لیے کہ تم میرا بن کے چلتا ہے یا اپنا بن کے چلتا ہے، میرا بن کے چلتا ہے یا شیطان کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا حکومت کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا کرسی کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا مال و زر کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا نفس و شیطان کا غلام بن کے چلتا ہے۔ یہ دیکھنے والا ہے تیرا رب، نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ دبتا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، ایک اس کی ذات کو بقا ہے، قوت اسی کے ہاتھ میں، طاقت اسی کے ہاتھ میں، عزت کا مالک بھی وہی ہے، زندگی موت کا مالک بھی وہی ہے، خزانوں کا مالک بھی وہی ہے، دیکھنے سننے سنانے کا مالک بھی وہی ہے۔
ایک دن مر کے طارق جمیل نے بھی آپ نے بھی اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ہر مرد عورت نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. پھر میرا رب مجھ سے کہے گا ارنی ماذا قدمت، دکھا پاکستان سے میرے لیے کیا لایا ہے، ملتان سے میرے لیے کیا لایا ہے، دکھا لاہور سے میرے لیے کیا لایا ہے، فاس سے میرے لیے کیا لایا ہے. آج دکھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ آج میرا رب سامنے ہے اور میں بھی سامنے ہوں، اور ترازو میرے آگے ہے اور اچھائی اور برائی کو تولا جا رہا ہے. نیکیاں بڑھ گئیں تو کامیابی کا پروانہ ہے، اور گناہ بڑھ گئے تو ناکامی کا توق گلے میں ڈال دیا جائے گا. یہ پورا ایک نظام میرے رب نے سنایا ہے، اور یہی اس مہینے کا پیغام ہے کہ ظلم کا ساتھ نہ دو، جھوٹ کا ساتھ نہ دو، خیانت کا ساتھ نہ دو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو. مر جانا کوئی عیب نہیں، شکست کوئی عیب نہیں، فتح پا جانا کوئی عزت اور بڑائی نہیں، عزت کے فتح کے جھنڈے گاڑنا کوئی بڑائی اور کامیابی نہیں. ہاں 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 اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی معراج ہے، اللہ کو پا لینا سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ کو ڈھونڈ لینا سب سے بڑی معراج ہے، کامیابی ہے، اور اللہ کو کھو دینا، گم کر دینا سب سے بڑی ناکامی ہے. اللہ پاک کا ناراض ہو جانا سب سے بڑی ہلاکت ہے. یہی محرم کا پیغام ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے. ہم نے اس کو ایک قصہ بنا دیا اور ممبر سے قصے کی شکل میں کسی کو رلا دیا، کسی کو گریبان چاک کروا دیا. یہ کربلا کا پیغام نہیں ہے کہ تم گریبان چاک کرو، یہ کربلا کا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مٹ جاؤ، مر جاؤ، جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ، جو بازی کھیلنی پڑے کھیل جاؤ، جو داؤ پہ لگانا پڑے لگا دو، لیکن اللہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اللہ ناراض نہ ہو. سب کچھ چلا جاتا ہے، جانے دو. کربلا ایک نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں کربلائیں ہیں. ہاں حسین کی کربلا سب سے جدا ہے کہ نہ حسین جیسا ہوا نہ ایسی کربلا آئے گی. وہ تو ان کی وجہ سے نکھر گئی، ان کی وجہ سے نکھر گئی، ورنہ تاریخ کربلاؤں سے منور ہے، روشن ہے، منور ہے، روشن ہے. میں 4000 سال پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں. فرعون جیسا قاہر جابر دنیا میں ایک انسان نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اس کا نام ہے رامسیس. فرعون اس کا ٹائٹل ہے کہ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا ہوں ہی میں. یہ صرف ایک انسان نے دعویٰ کیا ہے. سجدے کروائے بہت سے لوگوں نے، لیکن خدائی کا دعویٰ ایک انسان. تو اس کی کتنی طاقت ہوگی؟ آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں. 70,000 بچے ذبح کر دیے، کوئی چوں نہیں کر سکے. ماں کی گوشت سے نکال کر ماں کے سامنے ذبح کر دینا اور کوئی اف نہ کر سکے، کتنی ہیبت تھی. نہ تو کتنے جلد سے جلوس نکلتے. ہماری حکومتیں تو ویسے ہی حکومتیں کوئی نہیں، یہ تو مانگی تانگی کی حکومتیں، ووٹ کی حکومت کو حکومت تو نہیں کہتے. یہ تو ہم سے بڑے فقیر ہیں. ہمارا فقیر 100 روپے پہ خوش ہو جاتا ہے، یہ کرسی لے کر خوش ہوتا. فرعون کی حکومت، فرعون 70,000 ذبح کرے اور کوئی اف نہ کرے. اس کی بیٹی کی خدمت گزار تھی عورت، باندھی. عورت کمزور اور باندھی ہو تو اور کمزور. اس نے موسیٰ علیہ السلام کے دلائل سنے، وہ کلمہ پڑھ گئی مسلمانوں کی. اب جیسے پیسہ گھر میں آ جائے تو نہیں چھپتا، ایمان بھی ایسی چیز ہے نہیں چھپتا، نکل کے رہتا ہے. بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکاک ان لم یجر دمعک او جرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتمنہ وکفا بجسمک مخبرا. یہ تو عرب شاعر بھی رونا رو رہا ہے کہ کیا کرے، محبت چھپتی نہیں، جتنا چھپاؤ اتنا ابھرتی ہے. ایمان سب سے اعلیٰ درجے کی محبت ہے کہ وہ اللہ کی محبت کا نام ایمان ہے، اللہ پہ مر مٹنے کا نام ایمان ہے، اللہ کے ساتھ عشق کا نام ایمان ہے، اللہ پہ قربان ہو جانے کا نام ایمان ہے. یہ تو پھر الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے پیچھے یہ حقائق نہ ہوں تو تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب. جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک اندر میں اللہ نہ ہو تو شکر ہے اس کا بول بھی قیمتی ہے کہ بول پر بھی اللہ کبھی نہ کبھی نجات دے گا. لیکن اللہ مل جائے، اللہ کو پالوں، خالی الفاظ کی جنگ سے نہیں ہے، اندر اترنا پڑتا ہے. دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو، بچے بیڑے بچے جھیڑے بچے ونج مہانے ہو. یہ عشق کا سفر ہے، یہ راہ عشق ہے، یہ راہ عشق ہے. عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں.
باغ بہاراں ہو منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کو اسراراں ہو سجدے سر چین ابا ہو توڑے کافر کہن ہزارہ ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر جوڑے تے مکھ نہ موڑے پمیں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تے راز نہ بننے کلمہ تو کلمہ ایمان کلمہ عشق ہے کلمہ محبت ہے دل میں اترتا ہے تو زندگی اور ہوتی ہے زبان پر ہوتا ہے تو زندگی اور ہوتی ہے اندر میں اترنے والے کے طور اطوار اور ہوتے ہیں زبان سے بولنے والے کے طور اطوار اور ہوتے ہیں وہ باندی کے اندر میں ایمان اترا چھپ نہ سکا پتہ چل گیا فرعون کی بیٹی نے ابا کو بتایا کہ میری تو نوکر ہی مسلمان ہو گئی موسیٰ پہ ایمان لے آئی فرعون نے پکڑوا لیا اولا کی رب غیری میرے علاوہ کوئی اور تیرا رب ہے کہاں ربی و ربک اللہ صرف میرا نہیں فرعون تیرا رب بھی اللہ ہے میرا رب بھی اللہ ہے ایمان بھی عجب شے ہے سولیوں پہ چڑھ کے مسکراتے ہیں آروں سے چر کے کہے لگاتے ہیں آگ میں جل کر شیر کہتے ہیں تو شیطان فرعون تو آگ بگولا ہوگا اس کا تیل لایا جائے کڑاہ میں ڈالا جائے آگ لگائی جائے تیل کھولنے لگا جیسے پکوڑے والوں کا تیل کھول ہوتا ہے اس میں پکوڑے ڈالتے ہیں تو اس کی 2 بچیاں تھیں ایک چلتی ہوئی ایک دودھ پیتی ہوئی دونوں پکڑوا لی 3 سامنے ہیں ادھر کھولتا تیل ہے اسے کہتا ہے مجھے رب مانو زندگی مبارک بچیاں مبارک گھر سونے چاندی سے بھر دیا جائے گا موسیٰ کے رب کو رب مانو گی پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تمہیں جلاؤں گا پھر تمہیں راکھ بنا دوں گا تو اس باندی نے کہا یہ تو 2 ہیں اگر میرے پاس 100 بھی ہوتی تو اللہ پہ قربان کر فقد ما انت قاب ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں کر تو نے بڑی بچیوں کو پکڑا وہ تو چیخی چلائی کو سے نظر آ رہا تھا کہ آگے آگ ہے کھولتا تیل ہے تو کہ اماں 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 اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے باپ سے نہیں کہ باپ میں اس درجے کا جوش گرم جوشی نہیں ہوتی جیسی ماں میں ہوتی ہے تو ایک ماں کے سامنے بچی جلنے جا رہی اور اس کا ایک بول اس کی زندگی بچا سکتا ہے اس صبر کی چٹان کھڑی ہوئی تو انہیں ایسے پکڑا اور یوں تیل میں ڈالتی اس کی چیخ نکلی اور وہ جل بھن کے کوئلہ ہو اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکا اسی صبر کا پہاڑ لیکن اس کے اندر جب کلیجہ اس کا جلا ہے تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور کہا اماں صبر کرو بس ابھی اکٹھے ہو جائیں گے تو انہوں نے چھوٹی بچی کو پکڑا اور اسے اٹھا اس نے تو اف بھی نہ کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ آگ نے اس کو گھیرے میں لے لیا اور وہ جل بھن کے راکھ ہو گئی ہڈیاں تیرنے لگی 1 سیکنڈ میں گوشت ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا تو اس نے کہا اماں صبر کرو ابھی اکٹھے ہو جائیں اب اس کی باری آئی تو اس نے کہا میری ایک خواہش پوری کرو میری ایک خواہش پوری کرو کیا کہ مجھے بھی جلا دو تو ماں بیٹی کی ہڈیوں کو کہیں اکٹھے دفن کر دینا باہر نہ پھینک انہوں نے کہا ہاں تمہاری خواہش پوری کی جائے گی کود گئی جل گئی اس بات پر 2000 سال گزر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 40 سال کی عمر میں نبوت 10 سال کے بعد معراج 2050 سال کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں بیت المقدس کی طرف سفر ہے مصر وہاں سے قریب پڑتا ہے جب آپ کا براق پہنچا ہے بیت المقدس تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ فرعون کی ایک باندی اپنی بیٹیوں سمیت یوں قربان ہوئی تھی جہاں ان کی ہڈیاں دفن ہیں یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے جس دن سے دفن کیا تھا اس دن سے آج تک آ رہی ہے اور آسمانوں تک جاتی ہے اور اس فضا کو معطر کرتی ہے یہ بھی ایک چھوٹی سی کربلا تھی تاریخ بھری پڑی ہے جبھی تو آج ٹمٹماتے چراغ ہیں جن میں تھوڑی تھوڑی لو اور روشنی ہے یہ نہ ہوتی تو کب کے اندھیرے چھا چکے ہوتے چلنے والوں کو منزل نہ ملتی ڈھونڈنے والوں کو راہبر نہ ملتی تو بڑی ہوئی پیغام دیا ہے پیغام ہے میں قصہ نہیں سنانا چاہتا میں پیغام سنانا چاہتا ہوں یہ پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قربانی دی جا سکتی ہے اور یہ سستا سودا ہے
اور یہ سستا سودا ہے۔ فتح پا جانا، جھنڈے گاڑنا، چنگیز خان نے سب سے زیادہ جھنڈے گاڑے، سب سے زیادہ کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے۔ سکندر رومی نے صرف 13 برس کے اندر 20 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر لیا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، کامیاب ہونا بہت بڑی بات ہے، ناکام ہونا بہت بڑی ہلاکت ہے، کامیاب ہونا بہت بڑی بات ہے۔ فتح پانا ہوتا چلا آیا ہے، شکست کھانا ہوتا چلا آیا ہے۔ کائنات کے افضل ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کائنات محمد الرسول اللہ، حبیب اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، مصطفیٰ، مرتضی، مجتبیٰ، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر اور والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، رحمت للعالمین کا ٹائٹل لینے والے، مزمل کے لاڈلے خطاب سے نوازے جانے والے، مدثر کے پیارے خطاب سے نوازے جانے والے، جن کی رات بھی میرے رب کے سامنے، دن بھی رب کے سامنے، جن کی اللہ وجود کی قسمیں کھائے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جن کے بول کی اللہ قسمیں کھائے، وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جن کے شہر کی اللہ قسمیں کھائے، وہذا البلد الامین، جن کی رسالت پر اللہ قسمیں کھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ قسمیں کھائے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، جن کے سینے کا اللہ ذکر کرے الم نشرح لک صدرک، جن کی کمر کا اللہ ذکر کرے الذی انقض ظہرک، جن کی آنکھوں کا اللہ ذکر کرے ما زاغ البصر وما طغى، جن کے دل کا اللہ ذکر کرے علی قلبک لتکون من المنذرین، جن کے ہاتھوں کا اللہ ذکر کرے لا تجعل یدک مغلولا، جن کی گردن کا اللہ ذکر کرے الی عنقک، جن کے پورے چہرے کا اللہ ذکر کرے فبل وجہک، جن کی زبان کا اللہ ذکر کرے لا تحرک بہ لسانک، جن کے پورے وجود کو جمع کر کے اللہ قسم کھائے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جن کی چادر کا اللہ ذکر کرے یا ایھا المزمل، جن کے کمبل کا اللہ ذکر کرے یا ایھا المدثر، جن کی محبتیں، جن کی بلندیوں کو بیان کرنے کے لیے، جن کی رفتوں کو بیان کرنے کے لیے نہ کلمات ہیں، نہ تعبیرات ہیں، نہ الفاظ ہیں، نہ تصور ہے، نہ تخیل ہے۔ دو ہستیاں تخیل تصور سے بالا تر ہیں، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا رسول محمد عربی ہے، حبیب اللہ، نبی اللہ، کلیم اللہ، نجی اللہ، راشد بھی ہے، رشید بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، اولا بھی ہے، متین بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، طہور بھی ہے، راشد بھی ہے، رشید بھی ہے، ناصر بھی ہے، منصور بھی ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن صا بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ اتنے مناقب والا، فضائل والا، بلندیوں والا، عزتوں والا، رفعتوں والا، محبتوں والا، جنت کا چابی والا، یہ سارا کچھ میں نے کیوں بتایا؟ صرف ایک چھوٹی بات بتانے کے لیے، احد کی جنگ میں شکست ہو رہی ہے،
ओहद की जंग में शिकस्त हो रही है, दांत टूट रहे हैं, चचा असदुल्ला शहीद हो रहे हैं, हमजा शहीद हो रहे हैं, बड़े बड़े अंसार मुहाजिरीन शहीद हो रहे हैं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, अली की मौजूदगी में, उस्मान अबू बकर उमर की मौजूदगी में, तलहा जुबैर की मौजूदगी में, साद बिन अबी वकास और अबू उबैदा बिन जर्राह की मौजूदगी में शिकस्त हो रही है। पैगाम दिया जा रहा है कि नबियों को भी शिकस्त हो सकती है। शिकस्त खा जाना कोई ऐब नहीं, शिकस्त खा जाना कोई मेणा नहीं, शिकस्त खा जाना कोई कमजोरी नहीं, कोई बुराई नहीं। हाँ, अल्लाह का नाराज हो जाना ये हलाकत है। फतह के झंडे गाड़ देना ये कोई कामयाबी नहीं है। लाकू ने भी फतह के झंडे गाड़े, और सिकंदर ने भी फतह के झंडे गाड़े, और तैमूर जालिम ने भी फतह के झंडे गाड़े, और चंगेज ने भी फतह के झंडे गाड़े, और हैनिबाल ने भी फतह के झंडे गाड़े। कामयाब कौन हुआ? कामयाब कौन हुआ? कामयाब कौन हुआ? मसला तो यहाँ आके अटकता है। ये करबला का पैगाम है कि जालिम का साथ न दो, पिट जाओ, मर जाओ, मिट जाओ, नेज़ों पे चढ़ जाओ। अल्लाह के हुक्म पे कुर्बान हो तुम हमेशा जिंदा रहोगे। अल्लाह जो हुकूमत पे कुर्बान हुए वो हमेशा के लिए जलील ख्वार हो गए, और हमेशा के लिए जिल्लत का तौक। यजीद का नाम गाली बन गया, हालांकि नाम में तो कोई बुराई नहीं है। बड़े बड़े औलियाए कराम का नाम यजीद गुजरा है। खुद हजरत हुसैन के लश्कर में हुसैन बिन यजीद एक मौजूद हैं, जिनका मैं जुमला सुनाता। आए हाय, जुमरात कोई लड़ाई होने लगी थी तो आपने पैगाम भेजा कि भाई हमें एक रात सोचने दो, एक रात की मोहलत दे दो। तो कूफे वालों ने समझा कि शायद कुछ डर गए हैं, तो आज रात आपस में मुशावरत करेंगे और हमारे साथ सुलह कर लेंगे और हमारे हाथ में हाथ देंगे और यजीद की बैत कर लेंगे। उन्होंने कहा चलो एक रात की मोहलत। तो रात को अपने साथियों को जमा फरमाया कि देखो मैंने मोहलत इसलिए नहीं मांगी कि मेरी राय बदल गई है, मैंने मोहलत इसलिए मांगी है कि वो सिर्फ मेरा सर चाहते हैं, तुमसे कोई अदावत नहीं। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें छुट्टी, तो मेरी तरफ से छुट्टी। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, उन्हें सिर्फ मेरी जरूरत, मैं कल अपना सर पेश कर दूंगा, मुझे उसमें कोई यार नहीं है, लेकिन मेरी वजह से तुम मारे जाओ, जाओ चले जाओ। तो सब ने कहा कि आपके साथ मरने का मजा जिंदगी से ज्यादा है, हम में से कोई वापस नहीं जाएगा, जीना मरना है तो आपके साथ है। तो उसमें क्या हुसैन इब्न यजीद रहमतुल्लाह अलैह वो खड़े हो गए, तो तुम जानते हो लोगों, न जवानी में कोई गुनाह किया और अब तो ढल गया हूं, न कभी इस ढलवान में कोई गुनाह किया, मेरा दामन साफ है, इस पर गुनाह का कोई धब्बा नहीं है, और कल अल्लाह की मुलाकात का वक्त आ रहा है। और अल्लाह की कसम, भला इन लोगों को मारना कौन सी, उनके लिए कौन सा ऐब और नाकामी है जो खुद मरने के लिए तैयार हो। कहने लगे अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हमारे और जन्नत में बस इतना फासला रह गया है, हमारे और जन्नत में बस इतना फासला रह गया है कि ये कूफे वाले हम पे चढ़ दौड़ें और हमारी गर्दनें उड़ा दें, इधर गर्दन उड़ी इधर जन्नत में दाखिल हो। तो नाम में तो कोई ऐब नहीं, लेकिन वो नाम ही गाली बन गया, शिमर नाम ही गाली बन गया, शिमर का नाम गाली बन गया, तो वो हुकूमत पे बिके, जुल्म के साथी बने। खुरासान की गवर्नरी के पीछे अमर की आंखों पे पट्टी आ गई, अब पहला तीर चला कर कहने लगा गवाह रहो, पहला तीर मैंने चलाया है, और उसके पीछे मिलना क्या था, खुरासान की हुकूमत, हुकूमत पे कुर्बान, हुकूमत को खरीदा और ईमान को बेचा। इन 72 आदमियों ने ईमान को खरीदा और जान को बेचा, अल्लाह को साथ लिया और जान से जुदा हो गए, अल्लाह को राजी किया और जिस्मों को रुंधवा दिया घोड़ों से और सरों को चढ़ा दिया नेज़ों पर, और ये पैगाम दिया कि अल्लाह को राजी करते हुए हर सौदा मंजूर है, हर घाटी पार करना मंजूर है। आग में कूदें, पानियों में डूबें, हवाओं में उड़ा दिए जाएं, आरों से चीर दिए जाएं, नेज़ों से छेद दिए जाएं, तलवारों से टुकड़े कर दिए जाएं, तीरों से छलनी कर दिए जाएं, आग में खाक बना राख बना दिए जाएं। अगर अल्लाह मिल गया है तो सौदा सस्ता है, सस्ता है, सस्ता है। अगर अल्लाह नाराज हो गया है तुम हार गए, हार गए, हार गए। हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है। ओद का मजमा 700 सहाबा, कायनात के अफजल तरीन इंसान, अशरा मुबशरा मौजूद हैं,
اور شکست ہوئی ہے اور 70 بڑے بڑے انسان شہید ہوئے ہیں، اور یہ امت کو پیغام دیا گیا ہے کہ یہ عروج و زوال چلے گا، یہ شکست و فتح چلے گی۔ ہاں اگر اللہ راضی ہے تو تم کامیاب ہو، اگر اللہ ناراضی ہے تو تم اصل فتح تمہاری ہے، اللہ ناراض ہے تو تم ناکام ہو، فتح شکست چلتی رہے گی۔ 2 بیٹے ہیں، باپ بیٹے، جن کو قرآن نے خطاب کا شرف بخشا ہے، 2 باپ بیٹے، ایک حضرت زکریا، ایک حضرت یحییٰ، یہ دونوں نبی بھی ہیں، اور دونوں سے میرے رب نے قرآن میں خطاب کیا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا میں تمہیں بیٹی کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ زکریا سے خطاب، پھر جب بیٹے ہو گئے تو ان سے خطاب، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تیرا رب تجھ سے مخاطب ہے، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام۔ یہ 2 باپ بیٹے ہیں کائنات کی تاریخ میں جنہیں اللہ نے خطاب کیا۔ زکریا یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا یہودی بادشاہ کے دربار میں، اور زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا، لکڑی کی طرح چیر کے پھینک دیا گیا، ایک ادھر حصہ گرا اور ایک ادھر گرا۔ تو کیا زکریا علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ شکست جو کھائی، 2 ٹوٹے جو ہو گئے، یحییٰ کا سر بکری کی طرح کاٹ کے جدا کر دیا گیا، تو کیا یحییٰ ناکام ہو گئے؟ نہیں 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 نہیں۔ کسریٰ کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ جہاک کے زمانے سے پوجا شروع ہوئی تھی آگ کی۔ جہاک ایک مرتبہ شکار کو نکلا ہوا تھا، ایک سانپ حملہ وار ہوا، اس نے اس پر پتھر مارا، پتھر پر ڈالا، اس سے شعلہ نکلا، اس شعلے نے سانپ کو لپیٹے میں لے لیا۔ اس نے کہا یہ میری نجات دلانے والا ہے۔ یہاں سے آگ کی پوجا ایران میں داخل ہوئی۔ اس کو 1000 برس ہو چکے تھے اور ایک پل کے لیے بھی آگ بجھنے کو نہیں ہوئی تھی۔ اس کو جلاتے رہتے تھے۔ ساگوان، اود کی لکڑیوں سے، 4 دینی کی لکڑیوں سے، ازس کی لکڑیوں سے یہ آگ جلائی جاتی تھی۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آگ ایک دم بجھ گئی، سارا زور لگایا، جلتی ہی نہیں تھی۔ یمن میں ایک کاہن کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، گھبرا کر باہر نکلا، کہنے لگا، اے اہل یمن، آج سے بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، آج سے بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بڑے بڑے بت خانوں کے بوتے سے آواز آئی کہ ہمارا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بڑے بڑے بت خانوں سے آواز آئی کہ ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، اور اب نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، بتوں کو توڑنے کا زمانہ آ گیا ہے، اور آپ کے ہاتھوں بت ٹوٹے، آپ طواف فرما رہے ہیں، 360 بت کھڑے ہوئے ہیں، آپ اپنی اونٹنی پر طواف فرما رہے ہیں، آپ کے ہاتھ مبارک میں کمان ہے، آپ چلتے جا رہے ہیں اور بت کو یوں اشارہ کرتے ہیں، یوں اشارہ فرماتے کہ بت ٹوٹ کر گر جاتا تھا، پھر یوں اشارہ کرتے اور پھر بت ٹوٹ کر گرتا۔ 360 بت تو بیت اللہ میں رکھے تھے، ہاتھ کے اشارے سے، حالانکہ کمان ہاتھ میں تھی، کمان کو لگایا نہیں، کسی بت سے کمان کو لگایا نہیں، یوں کیا اشارہ کرتے چلے جا رہے تھے اور بت ٹوٹتے چلے جا رہے تھے۔ بتوں کو توڑنے والے کا زمانہ آ گیا، اور جب آپ کی نبوت وجود میں آئی تو سارے عالم میں زلزلہ آ گیا، سارے عالم کے بت گرے، سارے عالم کے بادشاہ گونگے ہو گئے۔ ایک یہودی مکے کے گلیوں میں شور مچاتا پھرتا تھا، آج کوئی بچہ پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں فلاں کا لڑکا پیدا ہوا ہے۔ کہا اس کا باپ زندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ تو یہودی نے کہا نہیں کوئی ایسا بچہ ہو جس کا باپ مرا ہوا ہو۔ انہوں نے کہا ابو المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے دکھاؤ۔ جب دیکھا تو چیخ نکلی اور کہنے لگا اے بنی اسرائیل تیری ہلاکت، آج بنی اسرائیل سے نبوت نکل گئی، اور اے قریش کی جماعت تم نبوت کو آج ہم سے لے گئے۔ ایک وقت آئے گا، یہ ایک دن ٹکر لے گا جس کی ٹکر کی آواز مشرق و مغرب میں سنائی دے گی۔ ابھی تو آپ پیدا ہو رہے ہیں، ابھی کام شروع نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 برس ہے اور ابو طالب آپ کو لے کر جا رہے ہیں تجارتی قافلے میں۔ بحیرہ راہب راستے میں پڑتا ہے، اس کی نظر قافلے پر پڑی۔ قافلے کا سردار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ہوں۔ کہا کہ کل آپ سب کی دعوت ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ نے پہلے تو کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ کہا یہ کام ایک عرصے سے کر رہا ہوں۔ اگلے دن سارے قافلے والے آ گئے، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔